مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب جونپور کی سرزمین پر اپنا قیام کرتے ہیں تو وہاں کے کچھ لوگوں نے یہ سوچا لاؤ اس فقیر کی دیکھتے ہیں، اس فقیر کی پہنچ کہاں تک ہے، اس فقیر کو کتنا علم ہے، اس فقیر کو دیکھتے ہیں کچھ معلوم ہے کہ نہیں ہے۔ ایک زندہ شخص کو چارپائی پر لٹا کر کے لائے اور لانے کے بعد میں کہا حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے نگاہ ولایت سے دیکھ لیا، اور حدیث پاک بھی ہے، مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست باطنی سے بچو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تو علی کی آل ہیں، اس کے بیٹے ہیں جسے بابو مدینۃ العلم کہا جاتا ہے، اس کے لاڈلے ہیں جن کے والد کے بارے میں نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، اس کے لاڈلے ہیں۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ سے جب ان لوگوں نے کہا حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، ارادہ یہ تھا کہ یہ زندہ ہے، جب یہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے تب یہ شخص اٹھ جائے گا، ہم اس فقیر کا مذاق اڑائیں گے، ہم اس فقیر کی ہنسی بنائیں گے۔ ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا۔ یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں، اللہ والوں کے مقام و مرتبے کو تم کیا جانو، اللہ والوں کی شان کو تم کیا جانو، اللہ والوں کے مرتبے کو تم کیا جانو۔ نبی فرماتے ہیں مومن کی فراست باطنی سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے نور ولایت سے دیکھ لیا کہ یہ شخص زندہ ہے۔ آپ نے پہلے ٹالنے کی کوشش کی، جب ان لوگوں نے زیادہ اصرار کیا فرمایا پڑھا دیتا ہوں، ذمہ دار تم ہوگے۔ انہوں نے کہا حضور آپ پڑھا دیجئے۔ جب آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، جب آپ نے پہلی تکبیر کہی لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب اٹھے گا، جب آپ نے دوسری تکبیر کہی لوگ سمجھے کہ یہ اب اٹھ کر کے بھاگے گا، ہم اس فقیر کا مذاق اڑائیں گے۔ آپ نے جب تیسری تکبیر کہی لوگوں نے سوچا اب اٹھ کر کے بھاگے گا، جب آپ نے چوتھی تکبیر کہہ کے سلام پھیرا وہ شخص نہیں اٹھتا ہے۔ لوگوں نے جب کپڑا ہٹا کر کے دیکھا تو اب اس کی روح اس کے بدن میں نہیں تھی، بلکہ اب وہ مردہ ہو چکا تھا۔ یہ جہاں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، جہانگیر بھی ہیں اور جہانگیر بھی ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ قدموں پہ گر گئے، معافی مانگنے لگے حضور ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ جونپور کا راجہ آپ کے پاس میں آتا ہے، آنے کے بعد میں آپ کی قدم بوسی کرتا ہے، کہتا ہے حضور میں تو مرید ہو گیا ہوں لیکن یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے، انہیں اپنی غلامی میں آپ قبول فرما لیں، انہیں آپ اپنا مرید کر لیں۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ان دونوں بچوں کو مرید کیا۔ مرید کرنے کے بعد میں راجہ کہتا ہے حضور میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے کہ آپ میری سلطنت میں رہ جائیں، آپ میری حکومت میں رہ جائیں، آپ جہاں بھی ٹھہرے میری حکومت ہو۔ حضرات گرامی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیری ہی سلطنت میں ٹھہروں گا۔ آؤ ذرا دیکھو کچھوچھا شریف سے لے کر کے ادھر دلی کا ایریا جو آتا تھا یہ فیروز شاہ تغلق کا ایریا لگتا تھا، اور کچھوچھا شریف سے ادھر چلے جائیے آپ جونپور بہار بنگال اڑیسہ کا کچھ حصہ اور ادھر بنگلہ دیش کا حصہ یہ مشرقی علاقہ کہلاتا تھا، اور یہاں جونپور کا راجہ حکومت کرتا تھا۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا میں تیری ہی سلطنت میں رہوں گا۔ کچھوچھا شریف مین سرحد پر ہے، کچھوچھا شریف سے پیچھے کو ادھر دلی کا ایریا شروع ہوتا تھا، فیروز شاہ تغلق کا ایریا شروع ہوتا ہے، اور مخدوم اشرف سمنانی نے جہاں قیام کیا کچھوچا شریف سے پورب کا علاقہ جو تھا وہ مشرقی علاقہ کہلاتا تھا۔